السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ مسلمان ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں، کیا اللہ میں احکامات پہ اللہ کے عمل کر رہے ہیں، کیا ہم نے قرآن کو سیکھا، قرآن کو سمجھا۔ آج جو مسلمان جو اس کی زندگی ہے، اس کی زندگی میں وہ طاقت کیوں نہیں، وہ قوت کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو نہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں، نہ ان پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ملک پاکستان، اپنے ملک کو ہی دیکھ لیں تو یہاں بنا تھا پاکستان اسلامی نظام کے لیے، تاکہ مسلمان اس اسلامی نظام کے اندر رہیں اور اپنے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے احکامات پہ زندگی گزاریں۔ مگر آج تک 76 سال میں سود ختم نہیں ہو سکا، رشوت ختم نہیں ہو سکی، اور اب تو یہ سب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں ان پہ یہاں جتنے علماء کرام کی تعداد ہے اتنے دنیا میں کہیں نہیں، جتنے مدارس ہیں، جتنی مساجد ہیں دنیا میں نہیں، اتنے زیادہ ہیں، مگر یہاں اس کے لیے جد و جہد نہیں کی گئی کہ اللہ کے نظام کو یہاں قائم کیا جائے۔ جب تک اللہ کا نظام قائم ہم اپنے جسموں پہ نہیں کریں گے، جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے، جب تک ہمارے خیالات جو ہیں ایک مسلمان کے، جو ایک مومن کے، جو ایک متقی کے جو ہونے والے ہیں وہ نہیں ہو جائیں گے، جب تک ہم اپنے دلوں کی حالت کو نہیں بدلیں گے، اللہ کے آگے روئیں گے نہیں، اللہ سے مانگیں گے نہیں، جب تک ہماری زندگیاں نہیں بدلیں گی، دنیا تو ملتی رہے گی۔ جو اللہ نے رزق مقدر کیا ہے وہ اللہ نے، انسان ہو یا جانور، جتنے بھی زیرو ہیں، جس کو جو چیز کھاتا ہے اس کو اللہ وہ دیتے ہیں۔ ہم دیکھ لیں دنیا کے اندر کہ کیسے اللہ پہلے رزق بھیجتے ہیں، پھر بچہ جو ہے دنیا میں آتا ہے۔ اس وقت اربوں انسان دنیا میں ہیں، ہر ایک کے لیے پہلے رزق آتا ہے، پھر وہ دنیا میں آتا ہے۔ ہم اپنے چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں، یعنی اللہ نے جو رزق کا وعدہ کیا ہے وہ ہمیں نظر آیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی رزق مل رہا ہے، دنیا میں آنے کے بعد بھی رزق مل رہا ہے، اور جو رزق لکھ دیا اللہ نے وہ ہے، یعنی کہ ہماری پیدائش سے لے کے وفات تک جو رزق لکھا جا چکا وہ ہمیں ملتا ہے۔ ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا رزق، ہمارا جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن کی پہلی آیت میں بتا دیا ہمیں کہ ہم سے کیا اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو پہچانیں، اللہ کے مقام کو جانیں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کو یاد کریں۔ تو آج کے ہماری زندگی میں یہ ہے، یہ زندگی میں اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ہماری زبان سچ بولنے والی زبان نہیں ہو جائے گی۔ تو سچائی وہ پہلی صفت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کفار مکہ نے دیکھی اور آپ کو کہا کہ آپ صادق ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں کئی جگہ یہ فرمایا ہے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو سچی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، پھر میں تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ اس وقت ہمارے اعمال ٹھیک کریں گے جب ہم اللہ سے سچ بولیں گے، اور سچ بولیں گے تو اللہ ہمارے اعمال بھی ٹھیک کر دیں گے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے تو اللہ کا کوئی وعدہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ جو سچ نہیں بولتا منافق ہوتا ہے، اللہ کی مدد نہیں ہوتی اس کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچ بولو اور سچوں کا ساتھ بھی دو۔ تو یہ مسلمان کی زندگی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے اور سچوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ پاک نے پھر قرآن میں فرمایا، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے جو کہ جھوٹا ہو اور ناشکرا ہو۔ ناشکرے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ حق ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ یہ سب جانتے ہیں، مگر انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، تو اس لیے اللہ ان سے ناراض ہے۔ اللہ ہدایت ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کو ہدایت کی طلب ہوتی ہے، جو اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ تو اگر دعا کی قبولیت چاہیے، ہم کتنے بھی وظیفے کر لیں، ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، حج کریں، عمرہ کریں، سارے اعمال کریں، مگر اگر ہم سچ نہیں بولتے، ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے میں نہیں ہوں گے۔ تو آج سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سچ بولیں گے، ہم سچ بولیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے۔ دیکھیں یہ ہماری زندگی جو ہے، اس میں صبح سے شام تک اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اپنے ہر لفظ کو، یہ لفظ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ہر لفظ کو جو ہم نے استعمال کرنا ہے سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے۔ یہ ہر لفظ نیکی، ایک ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر برائی اس میں آ جاتا ہے۔
اگر ہم اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو وہ نیکیوں میں شامل ہو رہے ہیں، اور برے الفاظ استعمال کر رہے ہیں برائیوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنی زبان پر قابو ہونا چاہیے۔ یہ زبان انسان کو جنت میں بھی لے جائے گی اور دوزخ میں بھی لے جائے گی۔ اس زبان سے ہم انسانوں کو زندگی بھی دیتے ہیں اور ان کو مار بھی دیتے ہیں۔ کبھی ہم ایسی بات کر دیتے ہیں کہ دوسرے آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس زبان سے ہم اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی زبان سے ہم تو غیبت، تہمت اور بہتان بھی کر سکتے ہیں۔ تو برائیوں سے بچنا ہے، غیبت، تہمت، بہتان سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے اور سچ بولنا ہے۔ اور سچ کیا ہے؟ سچ وہ ہے جو اللہ نے بتا دیا قرآن میں، وہ سچ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، وہ سارے اعمال جو آپ نے کیے ہیں وہ سچ ہیں، حق ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ کیا سوچا ہم نے کہ ہم اپنی زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو لے کر آئیں؟ اگر حضور سے محبت ہے تو ہمیں سچ بولنا ہوگا۔ جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے دعائیں قبول نہیں ہوگی، ہم غیروں کے غلام رہیں گے۔ یہ غلامی غیروں کی جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم نے تو اقرا کو بھی نہیں سمجھا۔ اقرا میں اللہ پاک نے جو فرمایا، پہلا لفظ ہے وحی کا، آپ نے اللہ پاک انسانوں سے کہہ رہے ہیں انسانوں علم حاصل کرو۔ علم کتنے قسم کا علم؟ قرآن کا علم، حدیث کا علم، یہ حاصل کرو، اور انسانیت کی خدمت کا علم۔ قرآن حدیث، اگر ہم نے قرآن بھی یاد کر لیا اور حدیث بھی یاد کر لی، زبانی یاد کر، ہمارے عمل میں نہیں ہے۔ اگر ہمارے عمل میں نہیں ہے، عمل میں کیسے ظاہر ہوگی؟ عمل میں وہ ظاہر ہوتی ہے جب ہمارے جو تعلقات انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں وہ ظاہر ہوتا ہے کہ کتنا قرآن اور حدیث کو ہم سمجھنے والے ہیں اور اس پہ عمل کرنے والے ہیں۔ تو انسانیت کی خدمت کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا؟ کون سی ایجادات کی کہ انسانوں کو، کون سی مشینری ہم نے میڈیکل کی بنائی، کون سی دوائیاں ہم نے بنائیں؟ سوچیں کہ ہم نے کیا کیا اب تک۔ کیا ہم نے دین کی حفاظت کے لیے جو تیاری کی؟ دین کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانیں لگائیں۔ جب زندگیوں میں ہماری خود ہی دین نہیں ہے، ہم نے دین کو سمجھا نہیں، دین پر عمل نہیں کیا، اور ہم لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلاتے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے بجائے ہم انسانوں کی طرف بلاتے ہیں کہ یہ انسان آپ کا کام کر دے گا، یہ انسان آپ کا، چاہے وہ زندہ ہے یا وہ دنیا سے گزر گیا، کہتے ہیں جی یہ آپ کا کام کر دیں گے۔ کام تو جیسے جس نے زندگی دی ہے وہی زندگی کو چلانے والا ہے، وہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے، وہی آپ کو سب کچھ دینے والا ہے۔ تو اپنے اللہ سے تعلق بنائیں اور قرآن کو سیکھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اور انسانیت کی خدمت سے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔